بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله ثم اعلم انه لا يراد بالاحکام ثم اعلم پھر جان لو انه لا يراد بالاحکام، یہ متن کی عبارت ہے، صفحہ 50 آخری لکیر۔ اعتراض علی تعریف الفقہ ہے، یہ ماتن کی طرف سے اعتراض ہے فقہ کی تعریف پر جو شوافع نے کی ہے۔ بأن المراد بالاحکام اما الکل ای المجموع، کہ مراد الاحکام کے لفظ سے یا تو کل احکام ہے یعنی کل مجموعی ہے، ای المجموع یعنی مجموع من حیث المجموع مراد ہے، صحیح۔ و اما بعض، یا الاحکام سے مراد بعض احکام ہے، صحیح۔ لہو نسبت معینۃ الی الکل، کہ اس بعض کو نسبت معینہ ہے کل کے ساتھ، کالنصف او الاکثر، جس طرح کہ نصف ہو گیا یا نصف سے زیادہ ہو گیا، کالثلثین مثلا جس طرح کہ 2 ثلث ہو گئے۔ کتنے احتمال ہو گئے؟ 3۔ پہلے نمبر پہ کل مجموعی، جی۔ و اما کل واحد، دوسرا کل افرادی، تیسرا و اما بعض له نسبت معینۃ الی الکل، صحیح۔ و اما البعض مطلقا، نمبر 4 یا پھر بعض مطلقاً مراد ہے۔ تیسرے اور چوتھے میں فرق سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، مطلقاً بعض، ایک ہے بعض معین، معین بنسبت کل کے، معین بنسبت کل کے مطلب یہ ہے کہ یا نصف یا ثلث یا ثلثین، ہاں۔ اور بعض مطلق کا معنی ہے کہ جو کہ بنسبت الی الکل کے متعین نہ ہو، نہیں سمجھا؟ وَإِمَّا الْبَعْضُ مُطْلَقًا وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ جتنے بھی کم ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو احتمال کل کتنے ہو گئے؟ 4۔ کس لفظ میں یہ 4 احتمال ہوئے؟ الاحکام، الاحکام میں۔ الاحکام کا لفظ کہاں پر استعمال ہوا تھا؟ تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ، فقہ کی تعریف میں جو شوافع نے کی تھی، العلم بالاحکام، یہ والا الاحکام، صحیح ہے۔ تو العلم بالاحکام صحیح ہے۔ اس الاحکام کے لفظ میں 4 احتمالات ہو گئے۔ اما المجموع نمبر 1، اما کل واحد نمبر 2، و اما بعض له نسبت معینۃ الی الکل 3، و اما البعض مطلقا 4۔ ہر ایک احتمال اما کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک احتمال کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اما سے، ٹھیک ہے۔ پہلے احتمال کے لحاظ سے کل مجموعی ہے، دوسرے احتمال کے لحاظ سے کل افرادی ہے کل واحد کے معنی میں، تیسرے احتمال کے لحاظ سے بعض معین، اور چوتھا احتمال ہے بعض احکام مطلق۔ تیسرا احتمال کیا ہے؟ بعض احکام معین، صحیح ہے نا؟ بعض بھی ہے پھر معین بھی ہے بنسبت کل کے معین، سمجھے نا؟ کہ نصف کا آدھا ہو تو نصف کل کا آدھا ہو تو نصف، صحیح ہے، یا زائد ہو تو نصف سے کچھ زیادہ، یا کم ہو تو نصف سے کچھ کم، ہاں۔ اور اما البعض مطلقاً، آخری احتمال کیا ہے؟ بعض مطلقاً، سمجھے نا؟ جس میں نسبت الی الکل نہ ہو، یہ مطلب ہے، جس میں نسبت الی الکل وَإِنْ قَلَّ، پھر چاہے وہ بعض مطلقاً تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَالْأَقْسَامُ بِأَسْرِهَا بَاطِلَةٌ،
یہ چاروں کی چاروں اقسام سب کی سب باطل ہیں. بے اسرہا بھی پڑھ سکتے ہیں، بے اسرہا بھی پڑھ سکتے ہیں. والاقسام بے اسرہا بے اسرہا باطلۃ، یہ اقسام چاروں کی چاروں سب کی سب کیا ہیں؟ اب ہر ایک کی وجہ بطلان کو بیان کرے گا تفصیل کے ساتھ. سمجھے یا نہیں سمجھا؟ اب کتاب میں دیکھیں بالکل آسان ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اما الاول، پہلی صورت اس لیے غلط ہے، اس لیے باطل ہے، یعنی کل مجموعی مراد لینا الاحکام سے اس وجہ سے صحیح نہیں ہے. وجہ وہی ہے جو کل سبق میں گزری متن میں. فلأن الحوادث، کیونکہ حوادث وإن كانت متناہیۃ فی نفسہا، اگرچہ یہ حوادث متناہیۃ فی نفسہا، یہ متناہی ہیں فی نفسہا باعتبار ذات کے، یعنی ختم ہونے والے ہیں. کس طرح ختم ہوں گے یہ حوادث؟ بانقضاء دار التکلیف، کہ جب دنیا ختم ہو جائے، دار التکلیف ختم ہو جائے. الا انہا لکثرتہا وعدم انقطاعہا، مگر یہ حوادث بوجہ اپنی کثرت کے اور عدم انقطاع کے، یعنی تسلسل اور دوام کی وجہ سے، ما دامت الدنیا، جب تک کہ یہ دنیا موجود ہے اس وقت تک ان میں تسلسل اور دوام رہے گا. جب تک دنیا موجود ہے. غیر داخلۃ تحت حصر الحاصرین و ضبط المجتہدین، تو اس وقت تک یہ داخل نہیں ہے شمار کرنے والوں کے شمار میں اور مجتہدین کے ضبط میں. وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ لَا تَكَادُ تَتَنَاهَا، یہی معنی ہے ماتن کے قول لا تکادو تتناہا کے، لا تکادو تتناہا کا. ماتن نے جو کہا لا تکادو تتناہا، سمجھے کہ حوادث جو ہیں وہ قریب نہیں ہے ختم ہونے کے، یعنی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت ہی نہیں آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم قدیم ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حوادث بے شمار ہیں جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے. جب دنیا کے حوادث اور واقعات بے شمار ہیں تو پھر ان سے نئے نئے احکام اور مسائل بھی جنم لیتے رہتے ہیں، وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ بے شمار ہو جائیں گے. وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ لَا تَكَادُ تَتَنَاهَا، یا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ. سمجھے؟ یہی مراد لیا گیا ہے ماتن کے قول لا تکادو تتناہا سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ گویا کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہا؟ کہ ماتن نے کس طرح کہہ دیا؟ کہ لأن الحوادث لا تکاد تتناہا، حوادث جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہی نہیں ہیں، یعنی حوادث ختم نہیں ہوں گے، ختم تو ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن. نہیں سمجھا؟ دنیا ختم ہو جائے گی تو حوادث بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. حوادث ختم ہو جائیں گے تو پھر نئے احکام اور نئے مسائل بھی سٹاپ ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دیا فَلِأَنَّ الْحَوَادِثَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً فِي نَفْسِهَا، اگرچہ فی نفسہا وہ متناہی ہیں، انتہا کو پہنچنے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. کیسے ختم ہوں گے؟ بِانْقِضَاءِ دَارِ التَّکْلِیفِ. نظر آ رہا ہے جی کہ جب دار التکلیف یعنی کائنات ختم ہو جائے، قیامت آ جائے. سمجھ میں آیا؟ جی. الا انہا لکثرتہا وعدم انقطاعہا، مگر یہ حوادث بوجہ اپنی کثرت اور عدم انقطاع کے کہ دنیا کے اندر یہ لگاتار جاری ہیں. ما دامت الدنیا، جب تک کہ دنیا کیا ہے؟ موجود ہے.
غیر داخلۃ تحت حصر الحاصرین و ضبط المجتہدین، اس وقت تک یہ شمار کرنے والوں کے شمار میں بھی داخل نہیں ہیں، مجتہدین کے ضبط میں بھی آ نہیں سکتے۔ وہو المعنی بقولہ لا تکاد تتناہا، یہی معنی ہے ماتن کے قول لا تکاد تتناہا کا، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ حوادث ختم نہیں ہوں گے لہٰذا دنیا بھی ختم نہیں ہوگی، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو اس کی مثال دے دی تھی کہ گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس میں کتنے دانے ہیں، آپ نے کہا بے شمار ہیں، صحیح؟ حالانکہ وہ بے شمار تو نہیں ہوتے ہیں، شمار میں تو آ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن ان کا شمار ایسے ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے لحاظ سے وہ بے شمار ہی ہو گئے، توجہ ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو بے شمار نہیں کہہ سکتے۔ تو عرف کے اندر اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فلا یعلم احکامها، فلا یعلم احکامها، جب حوادث بہت زیادہ ہیں تو مسائل بھی کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہے۔ فلا یعلم احکامها جزئیا فجزئیا لعدم احاطۃ البشر بذلک، تو پھر نہیں معلوم کیے جا سکتے احکام اس کے جزی جزی کر کے، ایک ایک کر کے، لعدم احاطۃ البشر بذلک، کیونکہ انسان کو اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، ولا کلیاً تفصیلیاً، اور نہ ہی کلی تفصیلی کے طور پر ان احکام کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا فارمولہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس فارمولے کے ذریعے سے، جس کلی کے ذریعے سے ہم ایک کلی میں سارے احکامات کو لے کر آ جائیں۔ ایک کلی کے اندر سارے احکامات کس طرح آئیں گے؟ احکامات اور مسائل متنوع ہیں، ان کی انواع کیا ہے؟ جدا جدا ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جی ہاں، ولا کلیاً تفصیلیاً کا معنی کیا ہے؟ کہ ان مسائل کے معلوم کرنے کے لیے ضابطہ کلیہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کوئی ضابطہ کلیہ نہیں ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کوئی ضابطہ کلیہ کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب یہی ہے بالکل آسان کہ تمام مسائل اور احکامات ان کے ابواب جدا جدا ہیں، ان کے انواع جدا جدا ہے، اس لیے ایسا کوئی سافٹ ویئر ہمارے پاس نہیں ہے کہ سارے کے سارے احکامات موجودہ اور آنے والے اس میں آ جائیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مجتہد کے پاس بھی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آئندہ زمانے کے اندر کیا کیا حوادث ہوں گے اور ان سے کون کون سے مسائل فقہی پیدا ہوں گے، پھر ان کے جوابات کیا ہوں گے، اس کا علم اگر ہے تو صرف اور صرف اس کو ہے جو کائنات کا خالق ہے، کیونکہ یہ تو علم غیب کے قبیل سے ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، عالم الغیب تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھے؟ انا اعلم الاولین والآخرین ولا فخر، حضور نے فرمایا کہ میں عالم الاولین والآخرین ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما اخشاکم واعلمکم باللہ انا، تم سب میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت حاصل کرنے والا میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی عالم الغیب نبی علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ من حدثك انه يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفریۃ
بخاری صفحہ 1098، بخاری صفحہ نمبر 720 پر حدیث ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے تمہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ حالات کو جانتے ہیں، اس نے خدا پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ پھر یہ آیت پڑھی قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ نہیں سمجھا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے آئندہ آنے والے کلی تفصیلی حالات کا، تو پھر اور کس کو ہوگا؟ باقی حضور نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، یعنی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بیان کی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اس سے کلی علم غیب پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جزیات کے ثبوت سے کلی کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، ایک جزی کے ثبوت سے دوسری جزی بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، چہ جائے کہ جزیات کے ثبوت سے کلی کو ثابت کیا جائے۔ جاءنی زید سے صرف زید کی مجیت ثابت ہوگی، باقی امر آیا یا نہیں آیا اس کے لیے الگ دلیل کی ضرورت ہوگی۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ باقی جاءنی زید سے کلی کیسے ثابت کرو گے حالانکہ جاءنی زید سے دوسری جزی کا بھی علم نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا ہمارے، یہ جزیات سے سارے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ يَجْمَعُهَا، کیا معنی کیا؟ نہیں ہے کوئی ضابطہ، قاعدہ، کلیہ، فارمولہ، سمجھے؟ یجمعها جو ان تمام احکام کو جمع کر دے۔ جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں، عدم جمع کی علت کیا ہے؟ لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل تحت الضبط، کیونکہ حوادث ایسے مختلف ہیں کہ ضبط کے تحت میں آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بعض نماز کے مسائل ہیں، بعض زکوٰۃ کے ہیں، بعض حج کے ہیں، بعض جو ہے وہ رہن کے مسائل ہیں، بعض بیوع کے مسائل ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ لاختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل تحت الضبط، آیا معنی؟ جی نہیں آ سکتے ہیں تحت الضبط ایک قاعدہ کلیہ کے تحت میں۔ فلا یکون احد فقیہا، پھر تو کوئی بھی فقیہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معنی لینا صحیح نہیں ہے، کل مجموعی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسرا احتمال کیا تھا کہ الاحکام سے مراد کیا ہو؟ کل واحد من الحکم مراد لو، ہر حکم مراد لو، یہ تو اس سے بھی بات سخت ہو گئی، سمجھے؟ لہٰذا یہ معنی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ بَعْضَ مَنْ هُوَ فَقِيهٌ بِالْإِجْمَاعِ قَدْ لَا يَعْرِفُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ، کیونکہ بعض وہ حضرات جو فقیہ بالاجماع ہیں، جن کے فقیہ ہونے پر امت کو اتفاق ہے، اجماع ہے، لا یعرف بعض الاحکام، وہ بھی بعض احکام کو نہیں جانتے، کا مالک رحمہ اللہ، جس طرح مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سئل عن 40 مسئلۃ، جن سے سوال کیا گیا عن 40 مسئلۃ، 40 مسائل کے بارے میں، فقال فی 36 لا ادری، تو 36 کے جواب میں فرمایا کہ لا ادری۔ صحیح؟ کل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اوپر متن میں گزرا، لا یدری الدہر۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لہٰذا الاحکام سے کل واحد من الحکم مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے، سمجھا؟ وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسری وجہ بھی صحیح نہیں ہے۔
تیسری وجہ بھی، تیسری وجہ کیا تھی؟ تیسرا معنی کیا تھا؟ بعض معین، بعض معین، بعض معین لینا بھی صحیح نہیں ہے مراد، سمجھے؟ کہتے بعض معین مراد لینا تو تب صحیح ہوگا جب کل کا تو پتہ ہو، کیا؟ جب کل کا پتہ ہی نہیں ہے تو بعض معین کیسے معلوم ہوں گے؟ مثلا کی بات کل 100 ہے تو بعض معین اس کا 50 ہو جائے گا، 60 ہو جائے گا، 70 ہو جائے گا، 20 ہو جائے گا، 30 ہو جائے گا۔ جب کل کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بعض معین مراد کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں دیکھیں جی، وَأَمَّا الثَّالِثُ پڑھو، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْكُلَّ مَجْهُولُ الْكَمِيَّةِ وَالْجَمْعِ مجہول الکمیت، مجهول الْكَمِيَّةِ کمیت۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ عبارت گورئی نہ بس دغه سے راشي کې نہیں سبق تھا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْكُلَّ مَجْهُولُ الْكَمِيَّةِ، تیسری وجہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، تیسرا معنی اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ کل جو ہے وہ مجہول الکمیت ہے، یعنی اس کی مقدار نامعلوم ہے۔ وَالْجَهْلُ بِكَمِيَّةِ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ بِكَمِيَّةِ الْقُصُورِ الْمُضَافَةِ إِلَيْهِ، اور جب مجہول ہو گئی کمیت اور مقدار کل کی تو لازم آئے گا کہ نامعلوم ہو جائے، یعنی مجہول ہو جائے کمیت قصور کی، وہ قصور جو مضاف ہیں الیہ اس کل کی طرف۔ ترجمہ سمجھا؟ پھر معنی کرتا ہوں، وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور تیسری وجہ، تیسرا معنی یعنی بعض معین مراد لینا الاحکام سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ الْكُلَّ مَجْهُولُ الْكَمِيَّةِ، کیونکہ کل جو ہے وہ مجہول المقدار ہے، یعنی کل کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ وَالْجَهْلُ، اور نامعلوم ہونا، مجہول ہونا، بِكَمِيَّةِ الْكُلِّ، کل کی مقدار کا، کمیت کا معنی کرو مقدار، سمجھے نا؟ وَالْجَهْلُ، جہل مصدر مجہول کے معنی میں لو، مجہول ہونا، کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ مصدر کبھی معروف ہوتے ہیں کبھی مجہول، یہاں مجہول مصدر مجہول مراد لو، سمجھے؟ اب معنی یوں کریں گے، والجہل، اور مجہول ہونا، کس چیز کا مجہول ہونا؟ بکمیت الکل، کل کی مقدار کا، کہ کل احکام کتنے ہیں اس کا مجہول ہونا، یستلزم، لازم کرتا ہے، الجہلا، مجہول ہونے کو، کس چیز کے مجہول ہونے کو؟ بکمیت القصور المضافۃ الیہ، مقدار ان قصور کی جو مضاف ہے ان کل کی، اس کل کی طرف۔ من النصف، یہ من بیانیہ ہے، یعنی نصف، وغیرہ، یہ لفظ کیا ہے؟ وغیرہ، اور غیر نصف مثلا ثلثین ہو گیا، ضرورتاً، بداہتاً، بدیہی طور پر۔ یہ لفظ کیا ہے؟ وغیرہ ہی ہے۔ ضرورتاً کا معنی کیا ہے؟ بداہتاً، یعنی اس بات کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جب ایک چیز کا کل معلوم نہیں ہو تو اس سے نصف کیسے الگ کرو گے، ثلث کیسے الگ کرو گے، ثلثین کیسے الگ کرو گے؟ یہ تو آسان سی بات ہے۔ لہٰذا الاحکام کے لفظ سے بعض معین احکام مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض معین وہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں جہاں پر کل معلوم ہو، یہاں پر کل کی مقدار مجہول ہے۔ جب کل کی مقدار اور کمیت مجہول ہے تو پھر بعض معین اس سے کیسے مراد لیے جا سکتے ہیں؟ ثلث یا نصف یا ثلثین وغیرہ یا ربع یا سدس، یہ بعض معین ہے، یہ کیسے مراد لیے جا سکتے ہیں؟ یہ مراد لیے جا سکتے ہی نہیں ہیں،
یہ تب مراد لیے جا سکتے تھے کہ ہمیں کل کی مقدار اور کمیت کیا ہوتی معلوم ہوتی، لیکن کل کی کمیت معلوم نہیں ہے، لہٰذا بعض معین بھی اس سے الگ کیے جا سکتے نہیں ہیں۔ لہٰذا جو تیسرا معنی ہے یعنی بعض معین احکام مراد ہو الاحکام کے لفظ سے، یہ معنی مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ پڑھ آگے۔ وبهذا يظهر أنه لا يصح أن يراد أكثر الأحكام لأنه عبارة عما فوق النصف وهو أيضا مجهول، وأما الرابع فلأنه يستطيع أن يكون العالم بمسألة أو مسألتين من الدليل فقيه۔ کہتے ہیں وبهذا يظهر، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی أنه لا يصح أن يراد أكثر الأحكام، کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مراد لیے جائیں اکثر احکام۔ کیوں؟ لأنه عبارة عما فوق النصف، کیونکہ یہ نام ہے فوق النصف کا، وهو أيضا مجهول، اور یہ بھی مجہول ہے کیونکہ جہالت کل ہے، کل مجہول ہے تو اکثر بھی کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض معین اس کی تو نفی کر دی کہ یہ معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، اکثر کی نفی نہیں کی۔ کیا توجہ ہے کہ نہیں ہے متن کے اندر؟ سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں کی؟ کہا کہ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکثر بھی منفی ہے۔ کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ ادھر دیکھو، بعض معین مراد لینا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ کل اس کی حد معلوم ہو، تو اکثر کی نفی بھی اسی میں ضمناً آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ کیونکہ اکثر نام ہے ما فوق النصف کا، صحیح ہے۔ جب ہم کل سے نصف کو الگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کل کی مقدار اور کمیت کیا ہے؟ نامعلوم ہے، سمجھے نا؟ تو پھر اکثر کو بھی الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر کو الگ تب کریں گے جب کل کا پتہ ہو، پھر اس کل کے بعد نصف کا پتہ چلایا جا سکے، نصف سے پھر کچھ بڑھا کر کہے ہم کہ یہ ہو گئے اکثر۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اکثر کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بھی کل سے چلے گا، جس طرح کہ نصف کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ کل مقدار معلوم کرنے سے چلے گا۔ جب کل مقدار معلوم نہیں ہے تو نصف بھی معلوم نہیں ہے، کذالک ما زاد علی النصف، وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہی ما زاد علی النصف کیا ہے؟ اکثر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، لیکن الاکثر کا ذکر متن میں موجود ضرور ہے، صفحہ 52 پہلی لکیر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولا بعض له نسبۃ معینۃ بالکل کالنصف او الاکثر، تو اکثر تو اس نے کہہ دیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور دونوں کے لیے وجہ بھی ایک بیان کر دی، للجہل بھی۔ کیا کہا؟ للجہل بھی کا ترجمہ کیا تھا میں نے کل سبق میں، للجہل بھی، کیونکہ کل مجہول ہے، یا اکثر مجہول ہے، کیونکہ کل مجہول ہے۔ کیا؟ کل مجہول ہے۔ للجہل بھی اے للجہل بالکل، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بھی کی جو ہی ضمیر ہے یہ بالکل کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ بالکل نظر آ رہا ہے؟ جی۔ 2-3 لفظ پیچھے جاؤ نا۔ جی۔ ولا بعض له نسبۃ معینۃ بالکل، اس الکل کی طرف جو ہے بھی کی ہی ضمیر راجع ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یا للجہل بھی کا معنی یوں کرو، بوجہ مجہول ہونے اس کل کے، تو نامعلوم ہونا اور مجہول ہونا ایک ہی چیز ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وبہذا یظہر انہ لا یصح ان یراد اکثر الاحکام، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اکثر احکام مراد لینا بھی الاحکام کے لفظ سے یہ مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کل مجموعی مراد لینا بھی الاحکام کے لفظ سے صحیح نہیں ہے، کل افرادی مراد لینا بھی الاحکام کے لفظ سے صحیح نہیں ہے، بعض معین احکام مراد لینا الاحکام کے لفظ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے،
اور اکثر احکام مراد لینا الاحکام کے لفظ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ الاحکام کا لفظ کہاں؟ جو فقہ کی تعریف میں ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، اس تعریف کے اندر جو الاحکام کا لفظ ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ لأنه عبارة عما فوق النصف، کیونکہ یہ اکثر احکام، لأنه کی ہو ضمیر راجع ہے اکثر الاحکام کی طرف، کیونکہ یہ اکثر احکام عبارت، یہ نام ہے اما فوق النصف، فوق النصف کا، وهو ایضا مجہول، اور یہ اکثر احکام بھی نصف کی طرح اور ثلثین کی طرح اور ثلث کی طرح وہ بھی مجہول ہیں۔ علت سب کی ایک ہے، کیونکہ کل مجہول ہے، کیونکہ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ وَأَمَّا الرَّابِعُ پڑھو۔ وأما الرابع فلأنه يستلزم أن يكون العالم بمسألة أو مسألتين من الدليل فقيها وليس كذلك اصطلاحا، وهذا مذكور فيما سبق فلم يصرح به هنا، بل أشار إليه بلفظ ثم أي بعض ما لا يراد، أي بعض ما لا يراد البعض وإن كان لا يراد الكل۔ اس کو سمجھیں۔ چوتھی صورت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اوپر صفحہ 51 پہلی لکیر، وَإِمَّا الْبَعْضُ مُطْلَقًا، سمجھے کہ بعض مطلق یعنی بعض غیر معین، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ الاحکام سے بعض احکام مطلقہ یہ بھی مراد نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ، اس پر سوال ہوا کہ یہ صورت متن میں تو نہیں تھی، آپ نے کہاں سے نکال لی؟ ماتن نے یہ صورت بیان نہیں کی ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ ماتن نے یہ صورت بیان نہیں کی ہے، تو آپ نے یہ صورت کہاں سے نکال لی؟ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھے؟ ہاں، ماتن نے صورتیں کیسے بیان کی تھی؟ وہ تو امام ابن حجب کی تردید تھی۔ لا یراد بالاحکام الکل، صفحہ 50 آخری لکیر متن، صحیح ہے۔ دوسری صورت بیان کی تھی کیا؟ ولا یراد کل واحد لثبوت لا ادری۔ نمبر 3 ولا بعض له نسبت معینۃ بالکل کالنصف او الاکثر للجہل به، سمجھے نا؟ چوتھے نمبر پہ ولا التحیّ للکل، یہ بھی اس کی بھی تردید کر دی تھی جو ابن حاجب کا مسلک تھا، اور 4 طرح سے اس کی کیا کر دی تھی؟ تردید کی تھی، صحیح ہے۔ لیکن بعض مطلق کا ذکر ماتن نے نہیں کیا، تو آپ نے یہ بعض مطلق کہاں سے نکال لیا؟ یہ ہوا شارح پر اعتراض۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ او ٹیم ڈیر نا وقت شو، چھ تیاری دی، دیکھیں جی۔ اس کا جواب دیا، ادھر دیکھو بس مختصراً، کہا کہ اوپر متن کے اندر جو ہے نا اشارہ ہو گیا تھا، اس لیے یہاں اس کا ذکر ماتن نے نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہم نے ترتیب میں اس کو بھی ذکر کر دیا، دیکھیں۔ وَأَمَّا الرَّابِعُ
اور بعض احکام مطلقہ وہ بھی مراد نہیں ہے. کیوں؟ فَلِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَن يَكُونَ الْعَالِمُ بِمَسْأَلَةٍ أَوْ مَسْأَلَتَيْنِ مِنَ الدَّلِيلِ فَقِيهًا، کیونکہ پھر لازم آئے گی یہ بات کہ ہو جائے گا وہ شخص جو جاننے والا ہے ایک یا دو مسئلوں کو دلیل کے ساتھ، فقیہاً وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور اس طرح حقیقت کے اندر نہیں ہے اصطلاحاً بے اعتبار اصطلاح کے. ایسا ہے نہیں کہ ایک ایک اور دو دو مسئلے لے کر جو ہے آدمی کیا بن جائے؟ فقی بن جائے. وہذا، اور یہ بعض مطلق والی صورت جو ہے، مذکور فیما سبقہ، اس کا ذکر اوپر آ چکا تھا ماتن کے قول کے اندر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صفحہ 50 پہلی لکیر میں. لأن المراد بالاحکام لیس بعضها وان قل، نظر آ رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھا؟ تو بعضها وان قل میں بعض مطلق کا ذکر آ چکا تھا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس وجہ سے یہاں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی. سمجھا؟ دیکھیں جی، وہذا مذکور، اور یہ بعض مطلق والی صورت چوتھی صورت مذکور ہے فیما سبقہ کے اندر، یعنی ما قبل کے اندر، یعنی صفحہ 50 کی پہلی لکیر متن کے اندر بتا دیا نا. فلم یصرح به ہا ہونا، اس وجہ سے یہاں پر اس کی تصریح نہیں کی ماتن نے. بل اشار الیہ بلفظ ثم، بلکہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ثم کے لفظ سے. ثم کا لفظ کدھر لایا؟ ثم اعلم، جہاں سے یہ بحث شروع کر رہے تھے صفحہ 50 کی آخری لکیر میں. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس کی طرف اشارہ کیا کس چیز سے؟ بلفظ ثم کے لفظ سے. ثم اعلم نظر آ رہا ہے؟ تو مطلب کیا نکلا؟ اے بعد ما لا یراد البعض وان قل لا یراد الکل. مطلب یہ نکلا کہ جب بعض احکام مراد نہیں ہیں تو پھر کل بھی مراد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس طرح کے بعض احکام، یوں کہو، جس طرح کے بعض احکام مراد نہیں ہیں اس طرح کل احکام بھی مراد نہیں ہیں.